اب کیا کر رہا تھا؟ جی ہاں ان کو یاد ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس امت کے ہاں جس طرح دعوت اس کے ذمہ ہے، دعوت آپ کے ذمہ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن کون سی دعوت؟ بلغ خذو ہذہ سبیلی، یہ دعوت آپ کے ذمہ ہے اور اس کی حفاظت بھی آپ کے ذمہ ہے. انشاءاللہ میں دوسری نشست میں عرض کروں گا توحید کے کچھ درجات ہیں، وہ بیان کروں گا. خلاصہ قرآن چونکہ عنوان نے دیا اور ذمے کچھ اور چیز لگا دی، تو بہرحال دونوں انشاءاللہ مظاہرہ کریں گے، دونوں ہی ساتھ چلیں. اگر خلاصۃ القرآن ہوتا تو میرے خیال میں خلاصۃ القرآن حوامی میں 7 ہیں، ان کی پوری تفسیر آتی. لکل شیء لباب بلباب القرآن الحوامی. ابن عباس کہتے ہیں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی لب لباب اور خلاصہ ہوتا ہے، اور قرآن پاک کا خلاصہ اور لب لباب کیا ہے؟ حوامی. سورہ حامی مومن سے محمد سے پہلے تک یہ صورتیں جو ہیں یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہیں، اور ان کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے. اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا خلاصہ ہے بسم اللہ میں، اور بسم اللہ کا خلاصہ ہے بسم اللہ کے نکتہ بھی. آئے گی انشاءاللہ بات. دین کی حفاظت بھائی ضروری ہے. خدا کی قسم دعوت کے لیے تو بڑے آدمی تیار ہوتے ہیں، لیکن حفاظت کیسے ہوگی؟ اس کے لیے آدمی کوئی نہیں ملتا. حفاظت کے اندر 2 رکن ہیں. جو چیز دین ہے وہ دین رہے، اس کو دین سے نکالنا نہیں، اور جو چیز دین نہیں اس کو دین میں داخل نہیں ہونے دینا. 1000 لیبل لگائے جائیں، بدعت حسنہ ہے، فلاں ہے، نہ، پیغمبر کے دین کے چشمے کو صاف رکھنا ہے. اور یہ امت کی ذمہ داری ہے. جس طرح دعوت اتنی خدا کی قسم فرض نہیں جتنی حفاظت فرض ہے. ملک کے بارڈر کا تحفظ جس طرح اہم ہے ملک کی تحفظ کے لیے، اسی طرح دین کے بارڈر کا تحفظ، اور جس چیز کو اللہ رسول نے دین مقرر کیا ہے، شرع لکم من الدین، یہ دین کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں، نہ انسان کو حق ہے. خدا رسول کا جو دین ہے، جو چیزیں دین ہیں وہ دین کے اندر رہیں، اور جو چیزیں دین نہیں اور کچھ ظالم اسے دین کے لبادہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں، ان کو لوگوں کے سامنے ان کو واضح کیا جائے یہ دین نہیں ہے، یہ دین کے اندر تحریف ہے، بدعت ہے، ابداع ہے، غلط طریقہ ہے، پیغمبر کی سنت کو مٹانا ہے. یہ تحفظ دین ہے. اتنی حفاظت ضروری نہیں، اتنی دعوت ضروری نہیں جتنی حفاظت ضروری ہے. لیکن جب بھی کوئی حفاظت کے لیے اٹھتا ہے، پہلا فتویٰ ہوتا ہے متشدد ہے جی، بڑا سخت ہے جی، کولے مسئلے. اب لوگوں نے تقسیمیں کر دی ہیں، میٹھی میٹھی توحید، میٹھی میٹھی سنتیں. چلو بھارا عرض یہ کر رہا ہوں کہ دین کا تحفظ بھی، اور تحفظ کیسے ہوگا؟ تقریریں سننے سے نہیں، درس سننے سے نہیں. تحفظ کی ٹریننگ ہوگی، اسلحہ ہوگا. وہ اسلحہ کیا ہے؟ سب سے پہلا اسلحہ کتاب اللہ ہے، قرآن ہے، سنت ہے. قرآن و سنت کی تعلیم، دلائل. ہم کیا کہتے ہیں؟ قرآن و سنت کیا کہتا ہے؟ اور وہ سمگلر اور ڈاکو جو دین کی حدیں توڑ رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کو بھی دیکھنا ہوگا، قرآن و سنت کو بھی دیکھنا ہوگا. یہ تصویر کے دونوں رخ جب تک سامنے نہیں آئیں گے آپ کے پاس مواد ہی نہیں ہوگا
جب مواد نہیں ہوگا حفاظت کیا کریں گے؟ حفاظت کے لیے مواد کا ہونا ضروری ہے، اور مواد کے لیے صوفیت کو چھوڑنا ضروری ہے۔ صوفیت نہیں چلتی۔ ہمارے نبی کی سیرت کو بھی ایسے بیان کر دیا جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ تصور ایک آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جس طرح آج کل کے معاذ اللہ کوئی صوفی ہوں، آپ بھی ہاتھ میں تسبیح ہوگی اور اس طرح لباس صوفیانہ اور ایسی چیزیں پیش کی جاتی ہیں۔ واللہ العظیم نبی پاک علیہ السلام تو سید المجاہدین ہیں، سید المجاہدین ہیں، امام المجاہدین ہیں، میدان کے آدمی ہیں، صرف حجرہ کے آدمی نہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ اور اس امت کے افراد، اس لیے یاد رکھو ہمارے اس پروگرام کا مقصد ہے اللہ کرے اتنا جذبہ پیدا ہو جائے کچھ جوانوں کے اندر کہ دین کی حفاظت کا عزم کر لیں، نیت کر لیں ہم نے دین کی حفاظت کرنی ہے، دعوت بھی دینی ہے، دعوت کے ساتھ جادلہم باللتی ہے یا آسن، وہ جادلہم بھی ہے، دعوت بھی ہے۔ اور جب یہ احساس پیدا ہو، ان 3-4 دنوں میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، صرف ترغیب ہو سکتی ہے، اس کے لیے وقت نکالنا ہوگا، اور سب کے لیے ضروری نہیں، ذہین نوجوان وقت نکال کے ڈاکوؤں کی علامتیں پہچانے۔ خدا کی قسم یہ شیعہ آپ کے دین کا دشمن، رضا خانی آپ کے دین کا دشمن، غیر مقلد آپ کے دین کا دشمن، چور ہے، ڈاکو ہے، لیکن لباس کا کچھ اور اوڑھا ہوا ہے۔ اسی طرح پرویزی، منکر حدیث، یہ آپ کے دین کا دشمن ہے۔ اور آج اس وقت اسلام کا نام لے کر کئی فرقے اٹھے ہوئے ہیں دین کو مٹانے کے لیے، لیکن اگر حفاظت دین کا یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا، قیامت کے دن اللہ تم سے پوچھیں گے۔ عام محافظ ہیں، محتاط الاسواب، عام محافظ ہیں دین کے سرحدوں کے۔ اس لیے یاد رکھنا ہے، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کی عظمت کا بارڈر بڑا حساس ہے، بڑا حساس ہے۔ اگر صحابہ گئے سب کچھ کیا، صحابہ گئے سب کچھ کیا، تو یہاں پر کوئی نرمی نہ کرو، اپنا ہو بیگانہ ہو، مولوی ہو، کوئی بزرگ ہو یا بے بزرگ ہو، کسی کی کوئی رعایت نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا مقام سب سے بلند تر ہے، حتیٰ کہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان کی کتاب ہے مقام صحابہ، چھوٹا سا رسالہ ہے، اس میں انہوں نے ایک ضابطہ لکھا اور روح ٹھنڈی کر دی ہے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی حدیث صحیح سند کے ساتھ جس کے راوی سارے سچے ہوں، حدیث مثلاً بخاری مسلم، یا کوئی حدیث ایسی آ جائے جو کسی صحابی کو بدنام کر رہی ہو، تو اس حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا، عظمت صحابہ کو نہیں چھوڑا جائے۔ وجہ کہ صحابہ کی عظمت قرآن سے ثابت ہے، اور وہ حدیث نہیں ہوتی جو قرآن سے ٹکرا جائے، معلوم ہوتا ہے راستے میں گڑبڑ ہے۔ اس لیے تاریخ سے مت متاثر ہو۔ یہ چکوال کے قریب ہمارا جلسہ تھا، جس مسجد میں جلسہ تھا، ایک جماعت شیعوں کی ہوتی تھی، ایک سنیوں کی، 2 جماعتیں ہوتی تھی۔ میرا جب انہوں نے سنا، انہوں نے کہا سارے مولوی لے آؤ لیکن وہ نہیں آ سکتا۔ ہمارے مقتدی کہنے لگے کیوں؟ کہتے وہ سخت ہے۔ انہوں نے کہا چلو دوسرے مولوی تو آپ کو کافر بھی کہتے ہیں، سب کچھ کہتے ہیں، اس نے کبھی اس طرح کہا ہے؟ کافر کے نعرے تو نہیں لگاتا نا، وہ تو کافر کے نعرے لگاتے ہیں۔ وہ شیعہ جو مولوی تھا وہ کہتا ہے خدا کی قسم، دوسرے کہتے ہیں ہمیں کافر، ہم نے اپنی عوام کو بتایا ہوا ہے وہ کافر کہتے ہیں، لہٰذا تم نے ان کو نہیں سننا، ہمیں گالیاں دیتے ہیں، تو ہماری عوام ان کو سنتی نہیں، اور یہ مولوی دلائل دیتا ہے، ہماری عوام ان کو سنتی ہے۔ اس لیے وہ نہ آئے، فتنہ فساد ہوتا ہے۔ ہوا بھی ایسے، وہاں پر ہمارے سپاہی صحابہ کا ایک دوست تھا، وہ مسجد میں تھا،
تو वहां पर एक सरगोदे का मौलवी है, शिया का बहुत बड़ा, मोहम्मद हुसैन ढक्कू, बड़ा मौलवी है। इसका एक शागिर्द था, उसे बड़ा नाज था। वो आया किताबें शिताबें सारी उठाकर कि मैं गुफ्तगू करूंगा। मेरी तकरीर में सुन्नी थोड़े थे, शिया ज्यादा थे। वो मिलती है वीडियो भी। बहरहाल वो मैंने शुरू की, अज़मत सहाबा के उन्वान पर मैंने बात शुरू की और मैंने कहा कि मेरे पीर सैयद अनैतुल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते थे कि सहाबा को अगर देखना है तो गंदी मक्खी न बन, शहद की मक्खी बन। गंदी मक्खी क्या करती है? गंदगी पे बैठती है, और शहद की मक्खी बैठती है फूलों पर। तो शाह साहब फरमाते थे कि सहाबा को देखना है तो कुरान और सुन्नत के फूलों में देख, तारीख की गंदगी में ना देख। तारीख है तो मैंने एक जुमला कहा कि ये कुरान है और कुरान सहाबा की सिकाहत बयान करता है, मगफूर होना बयान करता है, अल्लाह ताला की रजा बयान करता है, सारी चीजें। कुछ लोग तारीख के बरक उठाते हैं, वो बातें करते हैं, उन पर मुझे इतना ताज्जुब नहीं है जितना ताज्जुब उस मुल्ला पर है कि वो तारीख की आगे से ताबीलें पेश करता है। नहीं जी, चूंकि चुनाचे मतलब ये है जी, वो है जी। मैंने कहा छोड़, इशाअतुत तौहीद वालों का नजरिया ये है किताबुल्लाह के मुकाबिल जो किताब भी आ जाए और किताबुल्लाह के मज़ामीन की तरदीद करने वाली हो, खुदा की कसम उसे तनूर या किसी भट्टे में डाल दे। हमारे यहां कोई हुज्जत नहीं, हमारे यहां हुज्जत किताबुल्लाह है। सबसे पहली दलील मैंने बात की, वो उठ पड़ा, चला गया, तकरीर हुई, बाद में सवालों जवाब की नशिस्त हुई, लंबा वाकया। मैंने पूछा कि वो मौलवी साहब जो आए हुए थे वो क्यों चले गए? कहते पता नहीं क्यों चले गए। मैं मुझे पूछ कर, वशियों को मैंने कहा वो पूछ कर मुझे बताना है कि मौलवी साहब क्यों उठे, नाराज हो गए हैं या कोई मसला। मौलवी साहब कहता है कि वो तुहाडा जरा मौलवी है उस मुड्डू ही मुका दी है। वो चूंकि सारिया तारीख दिया किताबा लैके उस अगे मुड्डे मुका दी है। वो आखते ना किताबड़ियां पाओ तनूर पाओ भट्टे, कुरान से गल करो तो मैं तो की गल करा। और अगर आज मुसलमान इसी बात पे आ जाए कि हमारे मजहब की किताब कुरान है, गुफ्तगू इस पे होगी तो सारे मसले खत्म है। तो याद रखो, पहला मसला मैंने आपके सामने ये अर्ज किया, क्या मसला था कि ये कुरान महफूज किताब है। और एक फिरका जो अपने आप को मुसलमान कहलवाते हैं, अहले तशय्यो, ये शीये, इस कुरान को असली कुरान नहीं मानते। और मैंने अर्ज किया ये कुरान महफूज कैसे है? इसके ऊपर के रावी भी पाक हैं, नीचे के रावी भी पाक हैं। ऊपर के रावी भी सिका है, नीचे के रावी भी सिका है। इसलिए हमारे नजदीक ये कुरान की तकजीब हो ही नहीं सकती। हम कहते हैं कुरान सच्चों से आया, सच्चों के पास आया, सच्चों से आया, सच्चों के, उलाइका हुमुस सादिकून, कुरान सच्चों के मैदान में आया, सच्चों के पास आया, सच्चों से होता हुआ हम तक आया। और वो क्या कहते हैं? वो तो कहते हैं पहला रावी झूठा है, अबू बकर, उमर, उस्मान रजी अल्लाह ताला अनहुम जबिया। और फिर कहते हैं 5 तन पाक है, बाकी तो कोई पाक हुआ नहीं। तो ये तो अलग मसला है। आप स्कूल बनाए, मदरसा बनाए और 10 सालों के बाद, 23 साल के बाद, 23 साल के बाद उसका रिजल्ट चेक करें और आपको यह रिजल्ट मिले कि इस स्कूल या मदरसा से एक तालिब इल्म भी पास नहीं हुआ, तो कितनी आप तारीफ करेंगे मुअल्लिमीन की? मोतबर उस्ताद होगा ना। अब जरा देखो वो मजहब, वो क्या कहते हैं? अल्लाह ताला ने मदरसा बनाया, नबी पाक अलैहिस्सलाम को मुअल्लिम रखा, 23 साल तक मुअल्लिम पढ़ाता रहा, शागिर्द एक भी पाक नहीं हुआ। अंदाजा करो, एक भी पाक पास नहीं हुआ। वो जो 5 तन थे ना, वो तो आलम अरवाह के पाक थे, वो तो पहले के पाक थे, और बाद में एक ही नहीं हुआ। तो मुअल्लिम क्या करता रहा?
اب یہ پیغمبر کی اس سے بڑی گستاخی اور توہین کیا ہوگی کہ 23 سال کے عرصہ میں نتیجہ کیا نکلا، جبکہ خدا ان شاگردوں کا رزلٹ بتا بھی رہا ہے لیکن ملنگ کو ان پر اعتماد ہی نہیں، تو اللہ بتا رہا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھو کہ ان کے نزدیک یہ قرآن کبھی کتاب اللہ ثابت ہو سکتی ہی کیوں؟ ان کے ہاں سب جھوٹے ہیں اور جھوٹوں سے جھوٹوں کے پاس آئی ہے، تو جو کتاب جھوٹے پیش کریں وہ سچی ہو سکتی ہے۔ روایت میں ایک راوی جھوٹا آ جائے، سچی ہوگی جھوٹی ہوگی، تو یہ تو ان کے نزدیک تو سارے جھوٹوں نے قرآن ہم تک پہنچایا ہے۔ تو اگر صحابہ جھوٹے ہیں قرآن سچا کیسا؟ جو صحابہ کو جھوٹا کہے وہ قرآن کو کبھی سچا مان نہیں سکتا۔ قرآن کو سچا وہی مان سکتا ہے جو صحابہ کرام کو سچا مانے اور یہ نظریہ مانے کہ صحابہ نے ہم تک کامل دین پہنچایا اور وہی قرآن پہنچایا جو منزل من اللہ تھا۔ یہ ایک بات میں جہاں پر ختم کرتا ہوں، اس کے ذیلی چیزیں میں چھوڑتا ہوں۔ آپ حضرات کو اچھی طرح معلوم ہے، دوسری حیثیت میں قرآن کی پیش کر رہا ہوں، خیال کرنا ہے۔ پہلی حیثیت کیا تھی؟ حفظ قرآن، قرآن پاک کی دوسری حیثیت۔ قرآن کریم کی دوسری حیثیت ہے قرآن بحیثیت میزان۔ قرآن بحیثیت، پہلے کیا حیثیت میں نے ذکر کی؟ قرآن بحیثیت محفوظ ہونا، محفوظ ہونے کے اعتبار سے وہ میں نے تھوڑی سی گفتگو کر دی۔ اب دوسرا عنوان آ رہا ہے قرآن بحیثیت میزان۔ کیا مطلب؟ قرآن ہی ایسی کتاب ہے جو میزان ہے۔ میزان کس کو کہتے ہیں؟ ترازو کو۔ میزان کس کو کہتے ہیں؟ وزن کرنے کا آلہ، وزن کرنے کا آلہ جس سے وزن کیا جاتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ ترکڑی، میزان، ترازو، ترکڑی، کنڈا، لیکن پرانا کنڈا، نیا کنڈا نہیں، پرانے جو ہوتے چھابڑوں والے کنڈے، وہ کنڈا میزان۔ اللہ فرماتے ہیں الذی انزل الکتاب والمیزان۔ علماء جانتے ہیں یہ واو کا عطف تفسیری ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں وہ ذات جس نے کتاب نازل کی، یعنی میزان نازل کی۔ اس کتاب دیکھ لینا تفسیر عثمانی، شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تفسیر اسی مقام پر دیکھ لینا۔ فرماتے ہیں کہ حق، ان کی عبارت کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ اپنے اعمال اور عقائد کو تولنا پڑے گا قرآن کی کسوٹی پر۔ اپنے عقائد اور اعمال کو تولنا پڑے گا قرآن کی کسوٹی پر۔ جس کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہو گیا اس کا عقیدہ حق ہے، اور جس کا عقیدہ قرآن سے ٹکرا گیا اس کا عقیدہ باطل ہے۔ تو یہ قرآن پر ایمان کے تقاضے ہیں۔ ایک ہے قرآن محفوظ کتاب ہے، دوسری بات میں عرض کر رہا ہوں قرآن میزان ہے۔ تقریباً یہ 100 عنوان خود قرآن میں موجود ہیں عظمت قرآن کے۔ چلتے ہیں انشاءاللہ جتنے تک چلتے گئے۔ تو میزان کا مطلب حق اور باطل کا فیصلہ کرنے والی کتاب، کھرے اور کھوٹے کا وزن کرنے والی کتاب، حق اور باطل کی کسوٹی کتاب، یہ میزان ہے۔ حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا لم یجعل لہ عوجا قیما۔ علماء جانتے ہیں سورۃ الکہف ہے، لم یجعل لہ عوجا، فرمایا اس قرآن پاک کے اندر عوجا، کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا، سرائے کی معنی کوئی ول ولا کا نہیں رکھا،
وٹ تے سمجھتے ہو نا، وٹ، اس قرآن میں کوئی وٹ شٹ نہیں ہے، کوئی بل بلا کا، کوئی ٹیڑھا پن، لم کجی نہیں، ٹیڑھا پن نہیں، لم یجعل لہ عوجا. بات تو سمجھ آ گئی. اللہ فرماتے ہیں قیما. یہ قیمن کا کیا معنی ہے؟ بات تو سمجھ آ گئی تھی. قیمن کا لفظی معنی ہوتا ہے سیدھی کتاب، قیما. لیکن بات تو پہلے سمجھ آ گئی تھی. لم یجعل لہ عوج، جس چیز میں ٹیڑھا پن نہ ہو، ترچھا پن نہ ہو، کجی نہ ہو، تو وہ سیدھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جب فرما دیا اس میں ٹیڑھا پن نہیں، کجی نہیں، تو مطلب سمجھ آ گیا سیدھی ہے. لیکن آگے کیا فرمایا؟ قیما. مفسرین کہتے ہیں یہ قیمن کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ قرآن کے اندر کوئی ٹیڑھا پن ہے نہیں، اور جتھے بھی کوئی وٹ آ بنے تے قرآن او وٹ کڈ دے من والی کتاب، اس کجی کو نکالنے والی کتاب ہے. کائنات کے اندر کسی مقام میں کجی آ جائے، ٹیڑھا پن آ جائے، تو اس کو سیدھا کس سے کریں گے؟ قرآن سے. یہ قرآن کی عظمت ہے، شان ہے. لیکن آج مسلمان یہ چھوڑ چکا ہے. یہ بات سمجھ نہیں آتی. عوام تو عوام، آج ملا اس میں یار پہ نہیں آتا، خدا کی قسم نہیں آتا. آپ جتنے یہ باتیں لیں، ان کو کہہ دو کہ آؤ خدا کی کتاب فیصلے لے، اسی کتاب پر فیصلہ کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے نہیں آواز ہے، یہ کس نے دی کوئی پتہ نہیں. دوسرا کہتے ہیں خواب آئیے. اور آپ کے لاہور کے تو دیوبندی مولویوں کو بھی بڑی خوابیں آتی ہیں، خواب آئیے. اور کوئی کہتا ہے نہیں جی کتاب آئیے، بابے نے لکھا ہے. آج مخلوق کی کتابوں کی قدر زیادہ بنتی جا رہی ہے، خدا کی کتاب کی قدر ہی نہیں ہے. 6 گھنٹے ایک مولوی سے گفتگو ہوتی رہی. عنوان کیا تھا؟ مولوی صاحب کہتا تھا کہ قرآن اس پر گفتگو نہیں کریں گے، بزرگوں کی کتابوں پر کریں گے. اور ایسے کافر اب بھی آپ کو ملیں گے. جو پہلا عنوان کہ فیصلہ کرنے والی قرآن نہیں، حتیٰ کہ اتنے بدبخت ہیں لکھنے والے، انہیں اتنا لکھا یہ قرآن کہتے ہیں مجمل کتاب ہے، اس سے فیصلہ نہیں ہو سکتا. بھائی قرآن جب ہمارے ہاں تلا گنج کے ایریا میں، بلکہ ڈھوک فقیرہ کے کوئی ساتھی جہاں موجود ہیں، وہاں پر ایک بزرگ ہے بڑا، بظاہر اس کو دیکھو تو آدمی کا دل کرتا ہے اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں. ہمارا اپنا ایک ساتھی گیا اس کے پاس، دیوبندی کہلواتا ہے، پگڑی بڑی اچھی باندھتا ہے، اور بظاہر بڑی شکل و صورت نورانی، اندر ظلمانی. تو صاف اس نے لفظ کہہ دیا، وہ آدمی گواہ موجود ہے، ابھی کا واقعہ ہے. صاف اس نے کہا قرآن سے فیصلہ نہیں ہوتا، قرآن سے تو آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. اب یہ حالت بنی ہے، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ قرآن کیا ہے؟ المیزان. اور کون سی کتاب؟ لم یجعل لہ عوجا. اس قرآن میں کجی ہے کوئی نہ، اور جہاں کہیں کوئی کجی آنے لگے، قرآن ساری کجیاں نکال دینے والی کتاب، ساری کجیاں نکال دینے والی. قیمہ. اور ساتھ ہی فرما دیا محیمنن. محیمن کتاب. محیمن کا کیا مطلب؟ کنٹرولر اور نگران کتاب. قرآن نگران ہے، قرآن میزان ہے، قرآن لم یجعل لہ عوجا قیما ہے. ان تینوں کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی کتابوں کی حجیت بھی قرآن پر موقوف ہے. پہلی کتابوں کی غلطیوں کی اصلاح کرنے والا بھی قرآن ہے. لوگوں نے تحریفیں کی نا تورات، انجیل، زبور میں، اب ان کے بھی اصلی مضامین کی نشاندہی کرنے والا قرآن ہے. اور قیامت تک کے لیے یہ قرآن ہی حق باطل کی کسوٹی ہے. مسند دارمی وغیرہ میں حدیث آتی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے،
فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ حبل اللہ المتین، یہ اللہ تعالیٰ کی حبل اللہ رسی ہے. اللہ نے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ. کوئی دیکھ لینا ابن کثیر وغیرہ یا کوئی تفسیر اٹھانا، وہاں پر آپ کو ملے گا بحبل اللہ اے بالقرآن. اللہ فرماتے ہیں او لوگوں سارے اس قرآن پر پکے ہو جاؤ. واعتصموا، اس قرآن کو سینے سے لگا لو. جو مسئلہ قرآن کا ہے وہ مسئلے کی بعد میں بات کرتا ہوں. دوسرا عنوان ذہن میں رکھو، فیصل اور حاکم کتاب قرآن ہے. اب فرمایا واعتصموا، جنگل لگاؤ قرآن کے ساتھ. لا تتفرقوا، لا تفرقوا تتفرقوا تفرقوا، فرقے مت بن جاؤ. معلوم ہوتا ہے فرقہ وہ ہے جو قرآن والا مسئلہ چھوڑ دیا ہے. جو اعتصام بالقرآن ہے، قرآن پہ پکا ہے، وہ فرقہ نہیں ہے، وہ جماعت ہے. اور جو قرآن کو چھوڑ گیا، چاہے کثرت ہو، تعداد زیادہ ہو، ہزاروں ہوں، اکثر ہم لا یعقلون، جمہور ہوں، سمجھ جمہور یا کوئی فطور ہوں، قلت اور کثرت کا اعتبار نہیں، جو قرآن سے ہٹ گیا ہے وہ فرقہ ہے. جو قرآن پر قائم ہے واعتصموا بحبل اللہ، اور حبل اللہ کا معنی میں نے حضرت علی سے پیش کیا ہے. حبل اللہ المتین وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ. قرآن یہ خدا کی رسی ہے. جو قرآن پہ ڈٹ گیا، اعتصام کیا کتاب اللہ کے ساتھ، وہ فرقہ نہیں، وہ جماعت ہے، وہ نادی جماعت ہے. خیال کرنا ہے. فرمایا من ابتغى الہدی فی غیرہ، جو آدمی قرآن کے علاوہ کائنات کی کسی کتاب کے اندر ہدایت تلاش کرنے بیٹھا ہے، قرآن کو چھوڑ دیا. اب دیکھو اشاعتیوں کی بات نہیں کر رہا، کس کی بات کر رہا ہوں؟ جب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھئی اشاعتی بڑے سخت ہیں، وہ اشاعتیاں دے پیر دی گل پیا دس دیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماتے ہیں من ابتغى الہدی فی غیرہ، کوئی آدمی اس قرآن کو چھوڑ کر کہیں اور ہدایت تلاش کرتا ہے، دنیا کی کوئی کتاب بڑی ہو یا کتاب ہو، رسالہ ہو یا رسلی ہو، کسی میں فقد ضل. حضرت علی فرماتے ہیں میرا فتویٰ یہ ہے وہ گمراہ ہے، بے ایمان ہے. کیوں کہ ہدایت والی کتاب کون سی تھی؟ قرآن. یہ ایمان والی کتاب تھی، ہدایت والی تھی. تو یاد رکھ میرا دوست، یہ قرآن کی عظمت ذہن میں بٹھا. قرآن محفوظ بھی ہے اور قرآن حاکم بھی ہے، فیصل بھی ہے، میزان بھی ہے، کسوٹی ہے، معیار ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند دارمی میں حدیث ہے اور کتابوں میں بھی ہے، فرمایا ترکت فیکم امرین، دو چیزیں ترکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. خیال کرنا ہے، دو چیزیں کیا کر کے جا رہا ہوں؟ لفظ کیا میں نے استعمال کیے؟ ترکت فیکم. اچھا میت جب جاتا ہے، آپ کو پتا ہے میت جب جاتا ہے تو اس کا جو مال باقی بچتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ترکہ. اور اس کے کچھ پھر وارث ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزیں بیان کی، اپنا ترکہ بھی، وارث بھی. فرمایا ترکت فیکم امرین، دو چیزوں میرا ترکہ ہے. اولہما کتاب اللہ، اس ترکہ میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ ہاں حدیث کے لفظ پڑھ رہا ہوں. اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ. دوسرا سنتی. یہ ہے آپ کا ترکہ. اچھا اس ترکے کے وارث کون ہیں؟ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. اب علماء بن گئے دو قسم کے،
ایک قرآن کہتا ہے کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن، قرآن کہہ رہا ہے ایک دو مولوی نہیں، جیسے ڈھیر سارے مولوی ہیں، بہتے مولوی، بڑے بڑے مدرسوں والے، بڑے بڑے مولوی، اور تھوڑے پڑے ہوئے نا، ان کثیرا من الاحبار بڑے بڑے شیخ الحدیث، احبار ہبر دی جمع، بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے مفتی اعظم اقدس، بڑے بڑے صوفی، من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، مال بھی نہیں اموال، ہر قسم کا مال کھاتے ہیں، کھائی آؤ بھائی کھائی آؤ، ڈڈا نو ودائی آؤ، اندے خو جی میں اٹا پہندیاں نے پائی آؤ، اموال الناس، لکڑ ہضم پتھر ہضم، پیسہ مل گیا سبحان اللہ، پیسہ نہیں ملا بھینس مل گئی چھوڑ لی کھول لی، بکری مل گئی ٹھیک نہیں، مرغی مل گئی ٹھیک، مرغی نہیں تسبیح مل گئی ٹھیک، تسبیح نہیں تو یہ کدھر نہیں، جو چیز اموال الناس قسم و قسم، اور ہیں ظالم یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کی توحید سے بھی منع کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ ادھر میں العلماء ورثۃ یہ بھی کسبٹی کیا ہے، قرآن ہے، حق اور باطل کی کسبٹی، آپ کو یہ چیزیں ملیں گی اشاعت التوحید میں، کہیں اور نہیں ملیں گی، نہیں ملیں گی، دعویٰ ہے میرا خدا کی قسم، اگر کسی کو بھول ہو یہ درس کے بعد مجھے ملے، پورے اول سے لے کر آخر تک، با سے لے کر سین تک قرآن پر ایمان ہے تو وہ نظریہ اشاعت التوحید کے مطابق رہ سکتا ہے، ورنہ نہیں رہ سکتا۔ میں نہیں کہہ رہا کہ اشاعت التوحید کے جو رکن ہیں، میں کہتا ہوں جو عقیدہ ہے، نظریہ ہے، چاہے اپنے آپ کو کوئی بھی کہلواتا ہو، لیکن نظریہ و عقیدہ جو نہج ہے اشاعت التوحید کا، یہ اشاعت التوحید نام ہی ایمان بالقرآن و سنہ کا مذہب کی بنیاد ہے، اور پورے چیلنج کے ساتھ یہ بات میں کرنا چاہتا ہوں تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہ اس زمانہ میں آپ کو قرآن و سنت کی وہ تشریح جو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے کی ہے، وہ اگر مل سکتی ہے تو صرف اشاعت التوحید میں، کہیں نہیں مل سکتی۔ آپ دیکھیں گے ابھی میں نے مسائل شروع نہیں کیے، یہ تمہید ہے عظمت قرآن کے حوالے سے، تو اتنی بات ذہن میں رکھنا، اشاعت التوحید کا کوئی مسئلہ جس کا تعلق نجات کے ساتھ ایمان کے ساتھ ہو، قرآن میں ہوگا، سنت میں ہوگا، اور قرآن و سنت کا معنی مفہوم اور تشریح وہ ہوگی جو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کر چکے ہیں، یہ شرف کسی کو نہیں ملتی۔ تو تیسری حیثیت قرآن کی، میں نے کیا کہا، پہلی حیثیت کیا تھی، محفوظ کتاب ہے، کلام اللہ ہے، محفوظ ہے، ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے، اس کے اندر کوئی تغیر تبدل نہیں ہے۔ دوسری چیز میں نے کیا بیان کی، کلام اللہ میزان ہے، حاکم ہے، فیصل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے اس قرآن کو کسبٹی بنایا، حق باطل کا معیار ہے، سچ جھوٹ کی پہچان ہے، اور اہل حق اور اہل باطل کے درمیان فرق ڈالنے والی الفرقان ہے اور مہیمن ہے، اور یہ لم یجعل لہ عوجا قیما، اس کو ساری آیتوں کو قرآن نے دوسری تعبیر لیا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے یا اقوم، ہے یا اقوم، اقوم علماء جانتے ہیں اقوم کہاں لے جا رہا۔ تیسری حیثیت، جس طرح
قرآن محفوظ ہے، قرآن فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، اسی طرح قرآن کا ہر فیصلہ حق ہے۔ تیسری حیثیت میں نے کیا بتائی؟ میزان ہے نا، فیصل ہے، حق باطل کا فیصلہ کرنے والی۔ اب اس سے اگلا نمبر ہے قرآن کا فیصلہ حق ہے، اور حق کیسا؟ جس میں کوئی شک نہیں۔ حق کیسا؟ جس میں شک نہیں۔ فیصلہ بھی حق ہے جس میں شک نہیں ہو سکتا، اور وہ کیسا؟ اللہ نے صرف قرآن کے شروع میں بورڈ لگایا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تورات کے شروع میں نہیں، انجیل کے شروع میں نہیں، حتیٰ کہ مخلوق تو مخلوق رہ گئی، کسی ایسی کتاب کے شروع میں بھی نہیں جو منزل من السماء ہو، آسمان سے اتری ہو، نہیں ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے، اللہ نے پہلے بورڈ لگایا ہے، ذالک لا ریب۔ بورڈ لگاتے ہیں نا آپ، اشتہار کا بڑا عنوان ہوتا ہے یا مدرسے کا بڑا بورڈ ہوتا ہے، قرآن کے گیٹ کا بورڈ یہ پڑھنا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ گیٹ پہ لگا ہوا بورڈ۔ جو مسئلہ قرآن بیان کرے وہ مسئلہ حق ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہی بات ہے، بولتے کیوں نہیں؟ شک پڑ گیا ہے۔ ہاں، آپ کے نہ بولنے میں بھی کوئی شک نہیں۔ آپ کچھ بولیں گے مجھے پتا چلے گا کیا میری بات سمجھ رہے ہیں۔ مزاج بدلنا بھی مشکل ہے نا، ہماری قوم بھی دھواں دھار تقریروں کی عاشق ہے، یا سرے ہوں یا، اور یہ انداز جو ہے یہ نیا انداز ہے، یہ ترتیب جس سے آپ بیٹھے، اللہ کرے سارے آپ لوگوں کو یہ عادت پڑ جائے، یہ اصل چیز ہے۔ تیسری چیز میں نے کیا بیان کی؟ قرآن کیا ہے؟ لا، اور کوئی کتاب لا ریب نہیں ہے۔ کیوں؟ لا ریب کا کیا مطلب؟ لا ریب کے 5 معنی ہیں، پانچوں کے بارے میں فرمایا لا ریب۔ پانچوں کی جنس میں لا نفی آ گئی، جنسی ختم۔ اب ساری باتیں میں نہیں عرض کروں گا، اپنے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں مقصد کی ایک عنوان کو لوں گا۔ لا ریب فیہ، قرآن جو دعویٰ کرے اس دعویٰ کی حقانیت میں شک نہیں۔ قرآن جو دلیل پیش کرے اس دلیل کے دعویٰ کے ساتھ انطباق میں شک نہیں۔ قرآن ایک دعویٰ کرے گا پھر اس کی دلیل لائے گا، دلیل اور دعوے کی مطابقت میں کوئی شک بجائے اس کے کہ مولوی ایک دلیل پیش کرتا ہے۔ ایک مولوی صاحب بڑا زور لگا رہا تھا، کہتے ہیں مردے سنتے ہیں۔ اچھا، دلیل؟ اب ذرا آپ کے انصاف پر میں بات کروں گا، ابھی میں مسئلہ نہیں شروع کر رہا، مثال دے رہا ہوں۔ دلیل جی کہتا ہے کہ ام المومنین سیدہ طاہرہ جب ابو بکر صدیق دفن تھے رضی اللہ تعالیٰ، نبی پاک علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم آپ دفن تھے تو بغیر پردے کے جاتی تھی، اور جب حضرت عمر دفن ہوئے تو پھر پردہ کر کے جاتے۔ معلوم ہوتا ہے مردے سنتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے؟ نہ، پردے کا تعلق دیکھنے سے سننے سے ہے۔ کوئی پتہ نہیں چلا آپ؟ مولوی کی دلیل بھی، دعویٰ بھی دے، دلیل بھی دے۔ دعویٰ ہے مردے سنتے ہیں، دلیل ہے پردہ کر کے جا رہی ہے۔ کتنی مطابقت ہے؟ کسی نے نہیں پوچھا مولوی صاحب پاگل خانے میں تجھے داخلہ لینا چاہیے، بے وقوف۔ دیکھنے کا تعلق کیا؟ سننے کا کیا ربط ہے دیکھنے سے؟ کیا ملازمہ ہے؟ بینا آدمی بہرا نہیں ہو سکتا، مشکل ہے۔ عجیب انتباہ ہے، اور عام کا نہیں، شیخ الحدیث گدی پہ بیٹھا ہے، مسئلہ پڑا ہے۔ قرآن میں ایسا دعویٰ اور ایسا انتباہ نہیں۔ قرآن جو دعویٰ کرتا ہے اس دعوے کو پھر نبھاتا ہے۔
قرآن جو دعویٰ کرتا ہے لہو دعوت الحق، پورے قرآن کا دعویٰ لوگوں حاجتوں میں مشکلوں میں پکارے جانے کے لائق صرف رب ہے، یہ دعویٰ کیا، دلیل صرف رب ہے اور کوئی نہیں، دلیل فرمایا اس لیے استجب لکم مستجیب الدعوات میں پہنچ میں سکتا ہوں، اور جن کو تم پکارتے ہو من لا یستجیب لکم، ان کے اندر استجابت کی طاقت نہیں، استجابت میں کر سکتا ہوں تو پکار کے لائق بھی میں۔ اب دیکھا ہے دعویٰ اور دلیل کی مطابقت آئی ہے یا نہیں؟ اسی طرح فرمایا آئے پکار کے لائق میں ہوں، اس لیے میری شان ہے السمیع، پکارے سنتا ہوں، جہاں کوئی پکارے سنتا ہوں، رات کو پکارے دن کو پکارے، مچھلی کے پیٹ میں پکارے، تخت پر پکارے، تختہ میں پکارے، کنواں میں پکارے، پشتوں میں پکارے، انگلش میں پکارے، عربی میں پکارے، جہان کی کسی زبان میں پکارے، انسانوں کی زبان میں پکارے، پرندوں کی زبان میں پکارے، کسی اور درندے کی زبان میں پکارے، مخلوق کی کسی بولی میں پکارے، بولی بند ہو جائے دل کی حال سے پکارے، استجب لکم، اور میں سمیع ہوں، میں سنتا ہوں، اس لیے مجھے پکارو، اور جن کو تم پکارتے ہو اوے دور تے رہ گیا جاتے، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، سن ہی نہیں سکتے۔ آگے تو وہ مولوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ پردہ کر کے جاتی، کیا مطلب کہ حضرت عمر سن رہے ہیں اس لیے پردہ کر کے جاتی تھی کہ حضرت عمر سن رہے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کو میری بولی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب ایسا پاگل بھی قوم کا رہنما بنا ہوا ہے، لوگوں کو الو بنا کر پھرتا ہے، اور عقل بھی نہیں، کچھ تو دلیل کتاب و سنت کی تو ویسے بھی نہیں، اور اس کا عقل بھی نہیں، اور کسی نے مزے کی باتیں پوچھے نہیں مولوی صاحب مطابقت کیا ہے، سننے اور پردے کرنے میں کیا تعلق ہے، کسی نے نہیں پوچھا، کام چل رہا ہے، حالانکہ اس حدیث کے اندر لفظ موجود ہے، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے وہاں پر التکشف میں پوری بات کی ہے، اور حضرت تھانوی صاحب کہتے ہیں اس حدیث سے یہ ثابت کرنا کہ مردے سنتے ہیں یہ بالکل ثابت نہیں ہو سکتا، اس سے اتنا ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح زندہ کا احترام ضروری ہے میت کا احترام بھی ضروری ہے، اور حدیث میں لفظ بھی آ رہے تھے حیاء من عمر، ام المومنین فرما رہی تھی کہ زندگی میں یہ وہ عمر ہے جن کی غیرت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں پردے کی نعمت دی ہے، آج ام المومنین سیدہ طاہرہ اس عمر کی قبر کا بھی حیا کر رہی تھی۔ اب کعبۃ اللہ کی طرف پیٹھ نہیں کرتے، منہ نہیں کرتے پیشاب کے وقت، کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ کعبہ دیکھ رہا ہے یا سن رہا ہے آپ کی، پھر کیوں نہیں پیٹھ کرتے؟ آپ کو یہ ادب ہے، کیا ہے؟ ادب، تو ادب موتا تو ثابت ہوتا ہے، لیکن سماع موتا کہاں سے ثابت ہوگی؟ یا دلیل دیکھو، جہاں ادب ثابت ہونا تھا اس نے سماع کر دیا، تو یہ اس کو کہتے ہیں شٹل، اور سرائکی والے کہتے ہیں ریٹیاں، شٹل مارا، قوم کو گمراہ کیا۔ اب دیکھو تو قرآن وہ کتاب ہے جو دعویٰ کرتا ہے، دلیل اس کے مطابق آتی ہے، قرآن نے جو دعویٰ کیا آپ انشاءاللہ دیکھیں گے، میں سیر کراؤں گا قرآن کا جو دعویٰ آئے گا، اور پھر دلیل دیکھیں، دعویٰ اور دلیل کو چیک کریں، ان کو بار بار دیکھیں، آپ کا اندر سے ضمیر گواہی دے گا کہ اس دعویٰ پر دلیل کا اس سے زیادہ انطباق ہو سکتا ہی نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے سارے مسئلے حق ہیں، جو مسئلہ بیان کرے وہ حق ہے۔ یہ تین میں نے آپ کے سامنے عنوان رکھے، قرآن محفوظ ہے، میزان ہے، حاکم اور فیصل ہے، اور تیسرا عنوان میں نے کیا رکھا کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے کسی مسئلہ میں شک ہو سکتا، اور جو قرآنی مسئلہ میں شک کرے وہ مسلمان بھی ہو سکتا
اب تو بول پڑو، بہت صوفی بنے ہو، وہ مسلمان ہو سکتا نہیں ہے. صاف مسئلہ ہے، قرآن کا منکر مسلمان ہو سکتا نہیں. پورے قرآن مقدس کا چوتھی بات آج کے درس کی عرض کر رہا ہوں. تھک تو نہیں گئے؟ پہلا ذرا دن تھا. یہ تو انتظامیہ کو پتہ ہے، پتہ نہیں آپ کو انہوں نے چائے بھی دینی ہے یا نہیں. اگر دینی ہے تو وقفہ کر لیں گے کچھ چائے کا، یا کٹھی چھٹی کر لیتے ہیں. بہرحال چلو مختصر چند جملے سنو، ہم اپنے ٹارگٹ تک، مقصد تک پہنچ جائیں، پھر مقاصد شروع کرتے ہیں، تمہید ختم ہو جائے. آج یہ کر رہا ہوں کہ قرآن مقدس کا دعویٰ کیا ہے. ہر کتاب کا کوئی دعویٰ ہوتا ہے، ایک ہے خلاصہ، ایک ہے دعویٰ، دونوں کا فرق ہے. خلاصہ ہر ایک کا اپنی ذوق کے مطابق ہے. آپ کے ایک درویش گزرے ہیں جہاں، بڑے عالم تھے، مفسر تھے، اللہ کے ولی تھے، حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ، شیخ التفسیر تھے. ان کا اپنا ایک ذوق تھا، بڑی قرآن پاک کی خدمت کی. مولانا عبید اللہ سندھی صاحب رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، اور واقعتاً لاہور کے اندر آ کر شرک و بدعت کے خلاف قرآن والی تلوار سے جہاد کیا ہے مولانا احمد علی. بڑے مخلص تھے، بڑے بڑی. وہ فرماتے تھے قرآن میں 3 مضمون ہیں صرف. فرمایا لوگوں اللہ کو خالص عبادت سے راضی کر لو، عبادت صرف خدا کی، اور پیغمبر کو اتباع سے راضی کر لو، مخلوق کو خدمت سے راضی کر لو. پورا قرآن یہ 3 باتیں بتا رہا ہے. اللہ کو راضی کر لو خدا کی عبادت سے، مخلوق کو نبی پاک علیہ السلام کو راضی کر لو اتباع سے، اور مخلوق کو راضی کر لو. بہت اچھا عنوان دیا ہے. رب راضی ہوگا عبادت سے. کون سی عبادت؟ عبادت ابو جہل بھی کرتا تھا، خیال کرنا ہے. اچھا ابو جہل خدا کی قسم اتنی عبادت کرتا تھا. آپ انصاف کریں، آپ میں، آپ کا مطلب ہے آج کے دور میں شاید ایسا عابد ہی کوئی نہ ہو. ابو جہل کے بارے میں علماء نے فرمایا ہے اس نے 70 حج کیا تھا. آپ میں کوئی ہے ایسا آدمی 70 حج کرنے والا؟ کعبۃ اللہ کا خادم تھا اور تنخواہ خدمت نہیں کرتا تھا. سارا دن خدمت کر کے کعبہ کا غلاف پکڑ کے کہتا تھا اللہم ھذا للہ، اللہ یہ سارا کوئی تیرے لیے. ابو جہل کہتا تھا. اور آج تو ویسے آج کعبہ کے کچھ خادم جاتے تو ہیں خدام، لیکن تنخواہ کے لیے. ابو جہل جو خدمت کرتا تھا خالص خدا کی رضا کے، کہتا تھا اللہم ھذا للہ، تیرے لیے کی. تو اور بھی اس نے بڑی باتیں کی. حاجیوں کو ستو پلاتا. مکہ کے مشرکوں کے اندر روزہ بھی تھا. روزہ عبادت ہے. حضرت شاہ ولی اللہ نے رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ، 1 بدور بازغہ، 2 الفوز الکبیر، یہ 3 کتابوں کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پورے دلائل کے ساتھ تفصیل دی ہے کہ ابو جہل مراد مشرکین عرب، ان کے اندر کسی نہ کسی درجے تک نماز کا تصور بھی تھا اور وہ نمازیں پڑھتے بھی تھے. خیال کرنا ہے آپ ذرا. اب ذرا کڑوا مسئلہ شروع ہونے لگا ہے، کیونکہ خلاصہ قرآن ہے اور خلاصے کے ساتھ دعوے قرآن آئے گا تو انشاءاللہ سارے دکھڑے دور ہو جائیں گے. ابو جہل روزہ بھی رکھتا تھا، صدقہ بھی کرتا تھا، حاجیوں کو ستو بھی پلاتا تھا، کعبہ کی تعظیم بھی کرتا تھا، مجاورت بھی کرتا تھا، اور اللہ کو بھی مانتا تھا.
ابو جہل خدا کو مانتا تھا، حتیٰ کہ حضرت شاہ ولی اللہ نے رحمت اللہ تعالی علیہ توحید کے 4 درجے بیان کیے ہیں۔ ابو جہل کی کمپنی 2.5 درجے توحید مانتی تھی، 1.5 درجہ شرک کرتی تھی۔ ابو جہل کے پیچھے نماز جائز ہوتی بالفرض اگر آ جائے؟ اب کیا خیال ہے آپ کے مفتیوں کا؟ اور آپ کے یہاں مدارس والے بڑے مفتی تو کہیں گے ابو جہل کے پیچھے کوئی مسئلہ نہیں جی، پڑھ لیں، صرف اشاعتیوں کے پیچھے نہیں پڑھنی۔ نا مرادو، پڑھنے پہ آؤ تو خالص مشرک کے پیچھے پڑھتے ہو، اور نہ پڑھنے پہ آؤ تو جن کا عقیدہ قرآن والا اور جن کے ہاتھ میں قرآن کا مرکز بھی اور مسجد نبوی اور کعبہ کا مرکز بھی جن کے پاس ہے، ان کی نہ مانو، ان کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی۔ چلو بہرحال ابو جہل بیچارہ جو تھا خدا کو مانتا تھا۔ توحید کے کتنے درجے میں عرض کر رہا ہوں، یاد رکھنے ہیں، کبھی نہیں بھولنے۔ اور جہاں شیطان بڑے دھوکے دیتا ہے، توحید کا پہلا درجہ واجب الوجود اللہ ہے۔ واجب الوجود کی آسان تعبیر ابتدا اور انتہا کے نقطوں سے پاک ذات اللہ کی ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والی، ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک، زمانے سے، مکان سے۔ ابتدا خود مخلوق ہے، انتہا خود مخلوق ہے، زمانہ مخلوق ہے، ماضی حال اقبال مخلوق ہے۔ وہ ذات جس پہ زمانہ طاری نہیں ہوتا، جس کو مکانوں کی احتیاجی نہیں، یعنی واجب الوجود، ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والی ذات، جس کو آپ اپنی بولی میں کہتے ہیں ازلی ابدی، ازلی ذات، ابدی ذات، یہ صرف اللہ کی، یہ پہلا درجہ توحید کا ہے۔ نمبر 2، اس کائنات کے اندر جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، پوری کائنات کا خلاصہ نکالو، پوری کائنات 2 چیزوں سے مرکب ہے، یا جوہر ہے یا عرض ہے، جواہر ہیں یا آراز ہیں۔ پوری کائنات دیکھ لو، اول سے لے کر آخر تک، تو پوری کائنات کا ذرہ ذرہ، آسمان، زمین، سمندر، بر، بار، لیل، نہار، پوری کائنات کا ذرہ ذرہ، جس جس رنگ، جس جس شکل، جس جس کیف میں، جس جس کمال یا جس جس نقص میں جو کوئی جہاں موجود ہے، سب کو پیدا کرنے والا صرف اللہ۔ یہ دوسرا درجہ ہے توحید۔ ابو جہل یہ 2 درجے پکے مانتا تھا، قرآن گواہی دیتا ہے۔ ابو جہل مانتا تھا لا واجب الوجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں۔ ہمارے جو معبود ہیں، جن کو ہم پکارتے ہیں، ان کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے، یہ پہلے نہیں تھے، بعد میں پیدا ہوئے ہیں۔ اور خود قرآن نے کہا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، سراج منیر میں خطیب نے اور دوسرے قرطبی وغیرہ دوسرے مفسرین نے لکھا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، اگر ان سے پوچھو ان کو پیدا کس نے کیا، کن کو، اجل عابدین والمعبودین، ان عابدین کو کس نے پیدا کیا، جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، جن کو معبود بنایا ہوا ہے، ان کو پیدا کس نے کیا؟ مکہ کے مشرک کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان کو پیدا کرنے والا صرف اللہ۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، اگر ان سے پوچھو آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، وَالْأَرْضِ، زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، قرآن شہادت دیتا ہے مکے کا مشرک کہے گا آسمان بنانے والا اللہ، زمین بنانے والا اللہ، اور زمین کے اندر بھی سارا کچھ بنانے والا اللہ، آسمان بنانے والا اللہ، زمین بنانے والا اللہ، سمندر بنانے والا اللہ، دریا بنانے والا اللہ، بارشیں برسانے والا اللہ، سورج پر حکمرانی رب کی، چاند کو اپنے مقررہ وقت پہ طلوع کرنے والا اللہ، موسم لانے والا اللہ، یہ جو امور نظام ہیں، بڑا بڑا نظام اس کائنات کا چلانے والا، امور نظام کے اندر یہ تیسرا درجہ بیان کر رہا ہوں۔ یہ جو کائنات کا نظام عالم ہے، اس کے اندر 2 قسم کے کام ہیں، ایک ہے بڑے بڑے کام، سورج کا
نظام، چاند کا نظام، رات کا نظام، دن کا نظام، فصلوں کا نظام، بہر و بر کا نظام، بڑے بڑے نظام. مکہ کا مشرک کہتا تھا، سمجھو میری بات، یہ بڑے نظام کو تعبیر کیا ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے امور عظام. امور عظام کس کو کہا؟ یہ جو بڑا نظام عالم. ابھی میں تھوڑی بعد میں تشریح کرتا ہوں. امور عظام، بڑے بڑے کام. مکہ کا مشرک کہتا تھا لا متصرف فی الامور العظام الا اللہ. یہ جو بڑے کام ہیں ان میں ہمارا کوئی معبود خدا کا شریک نہیں. چاند میں، چاند کی جلانے میں، سورج کے نظام میں، رات کے نظام میں، دن کے نظام میں، موسموں کی تبدیلی میں، بارشوں کے برسانے میں، یہ نظام عالم کے بڑے امور، ان میں اللہ وحدہ لا شریک ہے. کون مانتا تھا؟ کون مانتا تھا؟ اس لیے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے توحید کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے میٹھی میٹھی توحید، ایک ہے کڑوی توحید. میٹھی توحید کون سی؟ ابو جہل والی. ابو جہل والی کون سی؟ میں بتا چکا ہوں. اللہ خالق کے، اللہ مالک کے، اللہ رازق کے، اللہ نے آسمان بنائے، زمین بنائی، ہمیں بنایا، مویشی بنائے، ڈنگر بنائے، مولوی بنائے. یہ کون سا ایسا ہے؟ میٹھی 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 توحید. اور دوسرے لفظوں میں ابو جہل والی توحید. یہ توحید ابو جہل بھی مانتا تھا. اب ابو جہل کا شروع ہوگا اختلاف اور پیغمبر کا شروع ہوگا کام. نبی پاک علیہ السلام نے آ کر کہاں سے کام شروع کیا ہے؟ پیغمبری مشن کی سٹارٹنگ ہوگی ابو جہل کا اختلاف. میں نہیں اپنی طرف سے کہہ رہا، میں حوالہ دے چکا ہوں اور اس میں دلائل موجود ہیں، ایک نہیں 20. اب کائنات کے ان امور کے اندر چھوٹے چھوٹے کام، مثلا ان کا نظریہ یہ تھا کچھ ایسے لوگ ہیں جو دنیا سے چلے گئے، انہوں نے بڑی محنت کی، ریاضت کی، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوا اور انہیں الوہیت کی قمیض پہنا دی. الوہیت کی خلعت اور قمیض پہنا دی. اچھا وہ کام کیا کرتے ہیں؟ ہر علاقہ میں ایک بزرگ ہوتا ہے، ہر علاقہ میں اس علاقے کی معلومات بھی وہ جانتا ہے، اس کو اس علاقے والوں پر اس کی نظر بھی ہوتی ہے.